تو جانچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی حق کو تلاش کرے تو بک سے نہیں، ریفرنسز سے نہیں، بلکہ عمل سے کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، اللہ سے رجوع ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی خود بخود اس کی رہبری کرتے۔ تو چنانچہ شیخ صدر الدین رحمت اللہ علیہ حضرت مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہے، 6 مہینے کا ایگریمنٹ تھا۔ تیسرے ہی دن اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سارے کلوز ونڈوز کو اوپن کر دیا اور وہ فوری جا کر مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں گئے اور تصدیق سے مشرف ہوئے۔ تو حاضرین محترم، بہرحال اس موقع پر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ صراط مستقیم ڈیسائیڈڈ ہے، طے شدہ ہے۔ اب کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے، سچے مہدی کی ہم کو تصدیق کی توفیق مل گئی ہے۔ دنیا کی میجارٹی بھی اگر جھوٹے مہدی کے انتظار میں عمروں کو، نسلوں کو برباد کر رہی ہے تو میری آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ان تک مہدی کا میسج پہنچائے، چونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ قیامت کے قریب کی بڑی بڑی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، وہ نشانیاں جو عوام بھی آسانی کے ساتھ پرکھ سکتی ہے، جان سکتی ہے، بلکہ محسوس کر لی ہے۔ اب وہ یقینی طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب مہدی تو آنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ قیامت کتنا سر پر کھڑی ہے اور ان میں کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیسے پوری ہو رہی ہے۔ حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من امارات الساعۃ ان یظہر موت الفجاعہ، یعنی قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قیامت کے قریب اچانک کی موتیں کثرت سے ہوا کریں۔ آج دیکھ لیجیے، ابھی تھے بیٹھے، ابھی تھے ٹرین میں تھے، پلین میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، صوفے پر تھے، سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا ریسٹ لے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے ریسٹ ہو گیا۔ تو یہ بڑی نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ تو اب وہ کون سی باتیں ہیں جو سچے مہدی کے انکار کرتے ہوئے اپنی نسلیں برباد کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو بہت اچھا موقع دیا ہے کہ اتنی بہترین چیز، بڑی دولت ہمیں ملی ہے، تو ہم دوسروں کے سامنے بھی پریکٹیکل عمل کا پیکر بنے۔ آج سے 50-60 سال قبل لیکچرز نہیں ہوتے تھے، تقاریر نہیں ہوتی تھی، بیروں کی خالی حیحت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ چنچل گڑھ والا ہے، یہ مشیر آباد والا ہے، یہ چن پٹن کا ہے، یہ گجرات کا ہے، یہ ڈبھئی کا ہے، یہ پالنپور کا ہے۔ کیوں؟ اس کے عمل سے، اس کے استقامت سے، اس کی مضبوطی سے، وہ اس کی جو گاڑی ہائی وے پر سیدھے جا رہی ہے رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ، اس کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے تھے کہ یہ چلانے والا انڈین نہیں، امریکن ہے، یہاں کا سٹیزن ہے جو یہاں کے قوانین کو آسانی کے ساتھ فالو کر رہا۔ تو الغرض میں اس موقع پر اتنا ہی عرض کرتے ہوئے ایک اہم ریکویسٹ MICC کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں جب نیو یارک میں گیا، اٹلانٹا میں گیا، وہاں پر بھی لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے پیاسے ہیں، بڑے متلاشی ہیں، تو ان تمام کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ مرکز سے جڑ جائیں۔ ایسا نہیں کہ خالی ہم MICC سے وابستہ ہیں، بلکہ آفیشلی۔ تو میری ریکویسٹ ہے MICC کے ذمہ داروں سے کہ وہاں کے مہدویوں کو بھی ایک پورے نیٹ ورک کے طور پر جوڑ کر مرکزی حیثیت کے ساتھ یہاں پر ایسی خدمت کرے کہ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ لوگوں کی کوششیں مخلصانہ رہیں تو آپ یقین جانیے کہ گورے جو کچھ مہدوی ہوئے ہیں، کالے کچھ مہدوی ہوئے ہیں، کثرت کے ساتھ، کیونکہ لوگ پیاسے ہیں، لوگ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ اب کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے۔ تو چنانچہ جو علماء ہیں وہ بھی اپنی اپنی عوام کو اندرونی طور پر خاموشی سے کان میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو جتنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیے ہیں، جتنے پرسنس ہیں، ان میں سے کسی ایک کو دیکھو، تلاش کرو، اور جو پرفیکٹ ہے، فریم میں سیٹ ہو رہا ہے، اسے قبول کر لو۔ تو اب ایسے موقع پر بڑی بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر یقیناً ایک بڑی کامیابی ملی۔ اس موقع پر کامیابی اس وقت پوری ہوگی جبکہ اس کا تسلسل باقی رہے۔ کوئی بھی اچھی چیز جب ہوتی ہے، اچھی گیم ہوتی ہے تو بھی کنٹینیو ہوتی، نیچے آتا تو بھی کنٹینیو۔ جب یہ
اچھا رزلٹ نکل رہا ہے تو ٹو بی کنٹینیو، ہر پیج پہ ٹو بی کنٹینیو ہونی چاہیے، کوئی پیج لاسٹ نہیں ہونا چاہیے، ہر پیج پہ ٹو بی کنٹینیو لکھتے ہوئے اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے مہدویوں کی خدمت کرنے کا جو چیدہ ہیں، الگ الگ ہیں، انہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے موقع دیا ہے، یہاں سے بھیجایا جا سکتا ہے، مقرر کو تربیت دی جا سکتی ہے اور بتایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنا ماحول دیکھے ہوئے ہیں ان کی تو کوئی فکر نہیں، جو بچے یہاں کے پروردہ ہیں، یہاں کے پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑے پرابلمز ہے کہ یہاں پر پیدا ہونے والے بچوں کو وہ کسٹمز، وہ طریقے، وہ اصول نہیں معلوم، اس کو بتانا چاہیے۔ جب اپنے جاب کے تعلق سے، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ جب اسنو گرتی ہے تو انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ لیٹ نہ ہو جاب پر، 2 گھنٹے اسنو ہٹانے کے لیے لگا سکتے ہیں تو صرف 75 منٹ لگتے ہیں 5 وقت کی نماز باجماعت کے لیے، نماز باجماعت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ تو باپ بھی ریسپانسیبل ہوگا، ماں بھی ریسپانسیبل ہوگی کہ بچوں کو ایسی تعلیم اور تربیت کیوں نہیں دیے۔ تو ایک اچھا موقع ملا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر میں بطور خاص MICC کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ایک موقع بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کام کو رکنے نہ دیں، اس کو اتنا پھیلا دیں کہ دیگر ممالک میں جو مہدوی ہیں وہ بھی آپ کو فالو کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی جناب اقدس میں دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اور رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ پہلے ہم بزرگان دین کی روش کو اپنا لیں اور اس کے بعد اس روش پر چلتے ہوئے دوسروں کے لیے تبلیغ کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدہ اور عقیدت میں مضبوط بنا دے، جیسا کہ بزرگان دین اپنے عقیدے اور عقیدت میں مضبوط تر تھے، ان لوگوں کی طرح بنا دے جو انعام یافتہ ہے۔ وہ جو دعا ہم کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت اور شفقت سے واقعی انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنے، ان کے رنگ میں رنگ جانے، ان کی روش میں ڈھل جانے کی توفیق عطا فرما۔ دائیں بائیں کے سارے باطل راستوں کو چھوڑ کر جو ہلاک کرنے والے ایگزٹس ہیں ان سے بچتے ہوئے سیدھا ہائی وے پر اپنی منزل مقصود کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں، ایمان سے انہیں آراستہ کریں، عمل کا پیکر بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔